اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی جو ووٹنگ کا سلسلہ تھا 8 فروری کو، وہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور آپ کے سرگودا یونیورسٹی کے سال دوم کے پرچہ جات کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک میسج آیا ہے، اس میں مجھ سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سر ہمیں پہلے 3 جو کمپلسری پیپرز ہیں ان کے اہم ترین سوالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں، ہمیں وہ بتا دیں وہ کون کون سے ایسے اہم ترین سوالات ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی تیاری کو یقینی بناتے رہیں گے، پھر آپ جو ہے باقی جو ہے وہ ہمیں اختیاری مضامین کے اوپر بعد میں ہمیں ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں بتا دیجئے گا۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر میں 3 وہ جو کمپلسری مضامین ہیں، جس میں اقبال کا خصوصی مطالعہ ہو گیا، اردو نظم ہو گئی، اور اسالیب نثر اردو، ان 3 مضامین کو میں آج کور کروں گا، ڈسکس کروں گا۔ باقی جو اختیاری مضامین ہیں ان کو میں بعد میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے پیپرز کے اندر آنے ہیں۔ اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے، اگر آپ نے پہلے تیاری کر رکھی ہے یا آپ کو یہ والا لیکچر بورنگ لگ رہا ہے یا آپ کچھ ذہن میں کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں تو آپ سکپ کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آج کا جو لیکچر ہے یہ صرف ان بیٹیوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے ہے جو اچھے نمبرات سے اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ سکرین پر آ جائیں، میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ 2 پورشن ہوتے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک پورشن آپ کا حصہ معروضی ہوتا ہے، ایک پورشن آپ کا حصہ موضوعی ہوتا ہے۔ معروضی کے اندر آپ کو 10 سوال دیے جاتے ہیں، اور ان 10 سوالوں کے جو نمبرات ہوتے ہیں وہ 2 نمبرز پر مبنی فی سوال ہوتا ہے، جو شارٹ کویسچنز میں جس کا تقریباً آپ نے 2 لائنوں سے زیادہ جواب نہیں لکھنا ہوتا۔ جو لانگ کویسچنز ہوتے ہیں ان کے ایک سوال کے جو کل نمبرز ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں، اور ہر 20 نمبر کے سوال کا جواب یاد ہے کتنے صفحات پر لکھنا ہے؟ 4 صفحات پر مبنی آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ہماری ویڈیو نہیں پہلے دیکھی تو آج یہ اپنے پلے باندھ لیجئے تاکہ آپ کو آگاہی ہو جائے۔ تو چلیں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ اس لیکچر میں، آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیں، میں بتاتا جاؤں گا۔ تو پہلا سوال ہے، اقبال کے 2 فارسی شعری مجموعوں کے آپ نے نام تحریر کرنے ہیں۔ اقبال نے کن اداروں سے تعلیم پائی ہے؟ ان میں سے 2 کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایسے 2 یورپی شاعروں کے نام لکھنے ہیں جن کی نظموں کا ترجمہ کلام اقبال میں شامل ہے۔ اقبال کی ایسی 2 نظموں کا حوالہ دیجئے جن کے عنوانات یورپی شخصیات کے ناموں پر رکھے گئے ہیں، اور اقبال کے 2 غیر مسلم اساتذہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اقبال کے صاحبزادوں کے نام لکھنے ہیں۔ نثر اقبال پر مشتمل کوئی سے 2 مجموعوں کے نام لکھنے ہیں۔ اقبال کا کوئی ایسا شعر لکھنا ہے جس میں کسی حدیث کے لفظ یا جملہ اس میں شامل ہو۔ اس کے بعد اقبال کے انگریزی خطبات کی تفہیم اور تشریح سے متعلق 2 کتابوں کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی، ان میں سے 2 کی نشاندہی کیجیے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو بھائی بات سنیں، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے پیپرز کے اندر آنے ہیں۔ میں آپ کی تیاری کروانے کے حوالے سے یہاں حاضر خدمت ہوں۔ تو ایک اللہ کی بندی مجھے ٹیکسٹ کر رہی ہے، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے کہہ رہی ہے کہ سر جی آپ تو وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ نہ ویڈیو دیکھا کریں، آپ کو نہیں ہم اچھے لگتے تو آپ کو کسی بندے نے آپ کو مطلب ہے کہ یہ کہا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں؟ ہم تو ان لوگوں کے لیے محبت پیش کرتے ہیں جنہوں نے تیاری کرنا ہوتی ہے، اور فری آف کاسٹ یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے حل شدہ نوٹس لینا ہوتے ہیں وہ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کرتے ہیں۔ پی ڈی ایف فائل میں ہم مکمل فائلز ان کے واٹس ایپ نمبر پر حل شدہ نوٹس کی مد میں دیتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر واحد بندہ، ایک اور ہمارا چینل بھی موجود ہے جس سے وہ آپ نوٹس لیتے تھے، لیکن ان کا چینل بھی کسی اور سلسلہ سے منسلک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے اس چینل پر جتنی بھی معلومات آپ کو ملیں گی وہ اتھنٹک ملے گی، اور اس اتھنٹسٹی کے اندر آپ رہ کر ان چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ بڑی محنت کا ساتھ یہ چیزیں ساری بتائی جاتی ہیں۔ یہ ڈیٹیل بتانا بہت ضروری تھا۔ جن لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے میں ان کا کیڑا بھی رفع دفع کر لیتا ہوں، مجھے ساری باتوں کا اندازہ ہے، بلکہ بخوبی اندازہ ہے۔ اب آتے ہیں حصہ موضوعی کی جانب پہ۔ صرف 4 سوالوں کو آپ نے حل کرنا ہے، اور تمام سوالوں کے نمبرز جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اس میں آپ کو اشعار دیے جائیں گے، ایک آپ کو فارسی کا شعر دیا جائے گا، ایک آپ کو اردو کا شعر دیا جائے گا۔
فارسی کے شعر کی تشریح بھی اردو کے اندر کرنی ہوگی تو اردو کی تشریح بھی آپ نے اردو کے اندر کرنا ہوگی، لیکن اس کے اندر کوٹیشن میں صرف اور صرف اقبال کا ہی شعر وہاں پر لکھ سکتے ہیں. دیٹس آپ کا نمبر وہاں پہ کٹ سکتا ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں راسخ کر لیجئے. اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی جانب. اقبال کے افکار اور خیالات پر قیام یورپ کے اثرات کا جائزہ لیجئے. سوال نمبر 4 ہے اقبال کے مرد مومن اور نقشے کے فرق کے فوق البشر کے تصورات کا تقابلی جائزہ پیش کیجئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعلیم نسواں کے حامی تھے یا مخالف تھے؟ آپ نے تردید کرنی ہے یا تائید کرنی ہے، دلائل سے آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. اقبال کے کلام سے مثالوں کے ساتھ کم از کم 20 صنائع شعری آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. اقبال کی نظم مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا کا فنی اور فکری تجزیہ آپ نے اس کا پیش کرنا ہے. اب یہاں پر آپ کو ہمارا فون نمبر مل رہا ہے، نیچے سلائیڈ میں بھی ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے. ہمارے پاس حل شدہ نوٹس تمام پرچہ جات کے الگ الگ بھی موجود ہیں. ایک مضمون کی قیمت 1000 روپے ہے، مکمل سیٹ 5000 روپے کا ہے. اسی کے اندر پیپر ہوتا ہے، وہی پیپر ہوتا ہے اور اسی ہی سے پیپر آپ کا آتا ہے. آپ نے اگر صحیح طرح سے تیاری کرنی ہے تو یقین جانیے گا آپ اس سے بخوبی 100% آپ اپنی تیاری کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اچھے نمبرات سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب آئیے دوسرے پیپر کی جانب. اسالیب نثر اردو اور جدید نثر اردو. ترتیب میں نے پہلے اردو نظم بتایا تھا، لیکن یہاں پر ترتیب میں دوسرا پیپر اسالیب نثر کا پیپر ہے. اس میں پہلا سوال ہے کہ اسلوب سے کیا مراد ہے. اسلوب سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کی ایک ڈیفینیشن 2 لائنوں تک محدود آپ نے وہاں پر مینشن کرنی ہے. محمد حسین آزاد کے اسلوب کی 2 نمایاں خصوصیات آپ نے پیش کرنی ہے. حیات جاوید کے علاوہ حالی کی 2 سوانح عمریوں کے نام لکھنے ہیں. سلسلہ نامور جو لوگ ہیں اسلام میں ان کا کیا تعلق ہے. تذکرہ سے کیا مراد ہے؟ آواز دوست میں شامل مضامین کے نام لکھنے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبین کے نام لکھنے ہیں. انشائیہ کی تعریف بیان کرنی ہے. شاہد احمد دہلوی کی 2 تصانیف کے نام لکھنے ہیں. تحریف نگاری کی مختصر تعریف بیان کرنی ہے. اب آئیے حصہ موضوعی کی جانب. ملا وجہی نے نظم اور نثر کو ملا کر ایک نئے اسلوب کی تشکیل کی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو سر سید کی مدلل مداحی کہا ہے، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نیرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد کی نشا پردازی کا عمدہ ایک نمونہ ہے، اس بارے میں آپ نے بحث کرنی ہے. مختار مسعود ایک صاحب طرز نشا پرداز ہے، مثالوں سے آپ نے ثابت کرنا ہے. محمود نظامی کے سفر نامہ نظرنامہ کا فنی اور فکری تجزیہ پیش کرنا ہے. اور پطرس بخاری کی مزاح نگاری کا مفصل جائزہ یہاں پر پیش کرنا ہے. اب آئیے آخری اور تیسرے پیپر کی جانب. جدید اردو نظم کی 2 فنی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ معروضی حصہ ہے، اوپر آپ دیکھتے جائیے، میں صرف سوال آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. آزاد نظم کے بانیوں میں سے 2 کے نام تحریر کرنے ہیں. فراق کی غزل کے 2 اہم ترین خصوصیات کون کون سی ہیں اس بارے میں آپ نے بتانا ہے. فیض کی کتاب نقش فریادی میں سے صرف نظموں کے نام تحریر کریں. کلیات امجد کس نے مرتب کی ہے اور پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی ہے؟ ناصر کاظمی کی غزلیات کے 2 مجموعوں کے نام لکھنے ہیں. نظم آزاد اور نثری نظم میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے اس بارے میں آپ نے بتانا ہے. فراق گورکھپوری کی 2 شعری مجموعوں کے آپ نے نام بتانے ہیں. فیض کب اور کہاں پیدا ہوتے ہیں اور فیض کی نثری کتابوں میں سے 2 کے نام لکھنے ہیں. اب آ جائیں حصہ موضوعی کی جانب، جس کے ہر سوال کے نمبر 20 ہیں اور ہر 20 نمبر کے سوال کا جواب آپ نے 4 صفحات سے زیادہ نہیں لکھنا. جدید اردو نظم میں فکری اعتبار سے جو تجربات ہوتے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ مغربی اور اردو روایت کے تناظر میں پیش کیجیے. فراق کی شاعری نے اردو غزل کو نئے ذائقوں اور موسموں سے آشنا کیا ہے، اس رائے کی روشنی میں فراق کا جائزہ پیش کرنا ہے. فیض کی شاعری وعدے اور یقین کی شاعری ہے، اس تناظر میں فیض کی فکری جو ہے وہ ارتقاء کا آپ نے جائزہ پیش کرنا ہے. اور اصناف نظم میں سالیٹ کی تعریف کرنی ہے. حیت ترکیبی اور ارتقاء کا جائزہ آپ نے پیش کرنا ہے. اور آخر پر مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار آپ کو دیے جائیں گے، اس کی آپ نے تشریح کرنا ہوگی. تو اس کے تشریح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اشعار کی تشریح، آپ ان کا ایک مضمون اچھے سے تیار کر لیں، پھر ان کی جو شاعری ہے کس عنوان پر زیادہ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ان کا مد و جزر اسلام لکھا گیا تھا تو وہ اسلام کے اوپر ہے، اور مطلب ہے کہ مستقل مزاجی کے اوپر ہے. تو یہ 4-5 موضوعات آپ لے لیں،
ان موضوعات کے اوپر آپ ایک مضمون ان کا بنا لیں، اس مضمون کو بے شک آپ اس کی تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں، بڑا آسان ترین طریقہ بتایا، آپ اپنے طریقے کے ساتھ بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اگر آپ کو 100% نمبرز پر مبنی حل شدہ نوٹس چاہیے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے۔ 5,000 روپے اس کی فکس اور فائنل، جی 5,000 روپے اس کی فکس اور فائنل قیمت ہے، اور یہ ہم آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں گے۔ پی ڈی ایف فائل میں یہ نوٹس ہوں گے، 150 صفحات پر مبنی یہ نوٹس ہیں، اسی سے پیپر آتا ہے، یہی پیپر ہوتا ہے اور اسی سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ بار بار یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔